السلام علیکم، صبا نیوز میں خوش آمدید ناظرین۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صبا نیوز اور کشمیر پریس انٹرنیشنل کے انچارج شکیل احمد ترابی صاحب، جو سینئر صحافی ہیں اسلام آباد میں، طویل ایک صحافت کا تجربہ رکھتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے ان کے بیٹے کی گمشدگی کے حوالے سے سوالات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے شکیل احمد ترابی صاحب، ویلکم صبا ڈیجیٹل نیوز میں۔ یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ بعض خبروں کی اشاعت پر آپ کو اور آپ کے بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ایک بچے کی گمشدگی کا واقعہ بھی ہوا، مگر گزشتہ روز انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر آپ نے ایک مظاہرے میں دعویٰ کیا ہے کہ آپ کا بیٹا اب لاپتہ نہیں رہا۔ آپ کے خلاف اس طرح کے پرتشدد واقعات کا پس منظر کیا ہے، اور اب آپ کے بیٹے کا جو سٹیٹس ہے، آپ کے بیٹے شرجیل حسن کا کیا ہے، اس بارے میں ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عابد بھائی صبا ڈیجیٹل کے لیے مجھے وقت دینے کا۔ ویسے تو یہ بہت طویل داستان ہے جو ہوا، لیکن میں اس کو بہت مختصر الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جنرل مشرف کے دور میں جب ہم نے امریکہ کے فرنٹ لائن اتحادی بننے کا فیصلہ کیا، تو جو لوگ کل تک ہمارے مجاہد تھے پھر وہ دہشت گرد بننا شروع ہوئے، اور جب ہم نے ان کو دہشت گرد قرار دینا شروع کیا تو پھر لوگ مارے بھی گئے، گرفتار بھی ہوئے، لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے وہ لاپتہ کر دی گئی۔ اور ہم نے بھی شروع میں ادارہ جو ہے، ہمارے دو ادارے، جس طرح آپ نے فرمایا، کشمیر پریس انٹرنیشنل جو تحریک آزادی کشمیر کی کوریج کرتا ہے، اور دوسرا اس وقت ساؤتھ ایشین نیوز ایجنسی تھی، اس کے ذریعے ہم نے بھی جو ہے، چونکہ میڈیا کے مین سٹریم میڈیا میں موجود ہیں، ہم نے لاپتہ افراد کے بارے میں خبریں دیں۔ تو 16 مارچ 2007 کو مجھے اغوا کر لیا گیا۔ چند گھنٹے کی وہ گمشدگی تھی جس میں مجھے وہ ہراساں کرتے رہے کوئی ادارے، ریاستی ادارے تھے، اور ان کا زور زیادہ یہ تھا کہ ہم جنرل مشرف کے خلاف خبریں کیوں دیتے ہیں، اور بالخصوص اور آخری دھمکی جو انہوں نے مجھے دی وہ یہ کہا کہ اگر آپ خود لاپتہ کر دیے گئے تو پھر کیا ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ ملک ہمارا اپنا ملک ہے، اور میں نے تھوڑی سی اس کا پس منظر کشمیر پریس انٹرنیشنل کا بتایا کہ ہم تو کشمیری جو ہے وہ اس پاکستان کے ساتھ علاج چاہتے ہیں، اور ہم ایسی خبریں دیتے ہیں کہ بھارتی جو سرکاری ریڈیو ہے دور درشن، اس نے ہمارے ادارے کو کہا کہ یہ ایک ریاستی ادارے کی خفیہ ایجنسی کا کہا کہ ان کے کہنے پہ بھارت کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے۔ اور میں جو لوگ مجھے لے کے گئے تھے، میں نے کہا کہ ہمارے لیے تو اس ادارے کے لیے، میرے لیے نہیں، اس ادارے کے لیے تو کوئی میڈل ہونا چاہیے تھا، اور میڈل دینے کی بجائے آپ نے ہمیں اغوا کر لیا۔ اور ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، آپ کے جو غیر قانونی اقدامات ہیں جن سے ریاست پاکستان کمزور ہو رہی ہے، ان کی خبریں ذرائع ابلاغ کو ہائی لائٹ کرنا ان کا فرض منصبی ہے۔ اور اس نے دوبارہ دہرایا کہ اگر آپ لاپتہ کر دیے گئے تو آپ کا بچوں کا وارث کون ہوگا۔ تو میں نے الحمدللہ اس کو یہی جواب دیا اس وقت بھی، اور بعد میں بھی جو ڈائلاگ ہمارے اداروں کے ساتھ ہوتے رہے، کہ ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے۔ اداروں نے اگر کوئی غلط کام ہمارے ساتھ کرنا ہے تو ہم اللہ سے آزمائش سے تو پناہ مانگتے ہیں، لیکن کوئی آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس آزمائش پہ صبر کرے۔ پھر 16 مارچ کا جو واقعہ ہوا، اس کے بعد مجھے ڈرا دھمکا کے کچھ گھنٹوں کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ اس دوران ہی لاپتہ افراد کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ایشو کھڑا ہو گیا کہ جنرل مشرف نے ججز کو معطل کر دیا، بالخصوص افطار چودھری کو، اور ججوں کی بحالی کی تحریک پورے پاکستان پہ شروع ہوگی پاکستان میں۔ اور اس وقت جو مین ہینڈلنگ ہوئی تھی چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی، اس کی خبر ایک انکوائری کمیٹی بنی تھی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کہ وہ جائزہ لیں کہ وہ کس نے کی، تو وہ خبر ہمارے ہاتھ لگی۔ اور چونکہ ہم نیوز ایجنسی، ہمارے 200 سے زائد اداروں کے پاس جو ہے وہ سروس جاتی تھی، تو مین سٹریم کے میڈیا نے لیڈز اور سپر لیڈز لگائی تھی کہ بھئی چیف جسٹس افطار چودھری کے ساتھ جو مین ہینڈلنگ ہے وہ پولیس نے نہیں کی بلکہ خفیہ ایجنسیوں نے وردی پہن کے کی۔ یہ بات ہے 18 مئی 2007 کی۔ 18 مئی کی صبح جو ہے یہ خبر شائع ہوئی مختلف اخباروں میں،
اور جمعے کا دن تھا 18 مئی کو مجھے اٹھا لیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور مجھے قدیر خان ہاسپٹل کے قریب بے ہوشی کی حالت میں پھینک گئے. جب میں ہوش میں آیا تو میں اس وقت پیمز میں تھا اور 4 دن میں وہاں رہا. اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ان سارے متشددانہ جو ریاست کی طرف سے متشددانہ کارروائیاں تھیں انہوں نے ہمارے دل سے ریاست پاکستان کی محبت نکالی اور نہ ہم نے کوئی غلط راہ اختیار کی. 2 صورتیں تھیں میرے سامنے کہ ایک تو یہ ہے کہ میں بھی کوئی دہشت گرد بن جاؤں جس طرح لوگ جو ہے وہ ریٹیلیٹ کر کے بن جاتے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ میں ملک چھوڑ جاؤں، اور تیسری صورت ایک یہ تھی کہ جب یہ واقعات ہوئے اور اس کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی ہوا کہ 3 مہینے بعد یعنی میرے بیٹے حسن شرجیل جو اس وقت 15 سال کے تھے ان کو ان کے اسکول جا کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اسکول انتظامیہ نے اس کو پیمز میں داخل کرایا. تو ایک بڑی سپر پاور کی جو پولیٹیکل اتاشی اور ان کا ایک اور اہلکار ہمارے اسی دفتر کے اندر آیا اور انہوں نے مجھے پناہ کی آفر کی کہ ہم اپنے ملک میں آپ کو لے جاتے ہیں. تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کا ملک ایک جد و جہد کے بعد کچھ روایات جو ہے آپ نے قائم کی ہیں اور آزادی ہیں، ہم بھی اپنے ملک میں آزادیوں کے لیے کام کریں گے اور میں باہر نہیں جاؤں گا. یہ تو ہے 2007 تک کی بات. پھر کچھ معاملات چلتے رہے ہمارے آن آف، میرے گھر جا کے بچوں کو تنگ کرتے رہے. لیکن جو بڑا واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ 2009 کے دسمبر میں، شاید 4 دسمبر تھا اگر میں غلط نہیں ہوں، تو یہاں پریڈ لینڈ میں جو ہے جو آرمی کا ایریا ہے وہاں ایک واقعہ ہو گیا. وہاں ایک جنرل سمیت 55 لوگ جو ہے مارے گئے، کچھ بریگیڈیئر ہائی رینکس کے اور کچھ سولینز وہاں مارے گئے. تو کچھ بچے انہوں نے دسمبر کے آخری ہفتے اور جنوری 2010 کے پہلے ہفتے میں اٹھائے. اب جو بچے اٹھائے انہوں نے وہ حسن شرجیل کے کچھ کلاس فیلو تھے یا کچھ اس کے اسکول میں پڑھتے تھے، اور 5 جنوری 2010 کو میرا بچہ جب غائب کر دیا گیا تو ہمارے ایک پڑوسیوں نے ہمیں بتایا، جہاں میں رہتا تھا بنی گالہ میں، کہ آپ کے بچے کے بارے میں ہمیں آ کے تحقیق کرتے رہے. اس سے ہمارا شبہ، چونکہ پہلے بھی میرے خلاف کارروائیاں ہو چکی تھی، اور جب پڑوسیوں نے بتایا کہ بھائی لوگ آ کے آپ کے بچے کے بارے میں پوچھتے رہے تو ہمارا خیال اسی طرف گیا. شبہ انہیں پہ ہوا کہ یہ خفیہ ایجنسیوں کی کارروائی ہو سکتی ہے. تو میں نے FIR بھی دی، پر ہمارا ڈائلاگ رہا، چونکہ ریاستی ادارے ہمارے اپنے ادارے ہیں. تو شروع میں نہ صرف میں بلکہ جن صحافیوں کو بہت زیادہ ایکسیس حاصل تھا ہائی رینکس کا، جنرلز کا، خفیہ ایجنسیوں کے جو سربراہ تھے اس وقت، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ کسی ایجنسی کا نام لوں، ان میں سے ایک ایجنسی کے سربراہ نے DGISPR جو اس وقت کے تھے، انہوں نے میرے ایک دوست صحافی جو کراچی سے اسپیشل میری مدد کے لیے آئے، ان کو کہا کہ یہ حسن شرجیل ہمارے پاس ہے، شکیل ترابی کا بیٹا، لیکن وہ کسی کام میں انوالو نہیں ہے، ہم معلومات لے سکتے ہیں، 2 سے 3 ہفتے لگیں گے تو پھر ہم چھوڑ دیں گے. پھر احمد میر نے میرا معاملے میں اس نے بہت ساتھ دیا. ادروائز بھی وہ مسنگ پرسن کا کیس جو ہے بہت اچھے طریقے سے اٹھاتے رہے. میرے معاملے میں انہوں نے پروگرام بھی کیا اور کالم بھی لکھے. ان کو کسی کرنل نے بلا کے کہا کہ اس بچے کو ہم چھوڑ دیں گے. کچھ اور بھی اشارتیں ہیں، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ بات کو لمبا کیا جائے. تو شروع میں تو ادارے مانتے رہے. پھر جا کے مئی کی بات ہے 2010 کی کہ چیف جسٹس خان چودھری نے 100 موٹو لیا. وہ 100 موٹو جو ہے وہ 7 مہینے تقریباً چلا، مئی سے جا کے نومبر کے آخر تک. اور نومبر کے آخر میں ہمارے اداروں نے ایک نیا رخ دیا اس معاملے کو. کہا کہ جی وہ بچہ جو ہے اپنے طور پہ طالبان کے پاس چلا گیا تھا. پھر وہ میری اہلیہ اور میرے برادر یونیورسٹی کو لے گئے میران شاہ میں. وہاں انہوں نے جو ہے وہ ملاقات کرائی، اور بچہ پہلے تو جو ہے ظاہر خستہ حالت میں تھا. ہم کو بہت سونے کا چمچہ لے کے نہیں پالا تھا. ایک درمیانے درجے کے لوگ ہیں، اس کو اللہ نے ساری سہولتیں دی تھی. وہ لیول کا اس وقت وہ اس نے کیا ہوا تھا، اور اس وقت FSC میں داخل ہوا تھا. لیکن خستہ حالت دیکھ کے ماں بھی روئی، وہ بھی رویا. اس نے کہا ابو کیوں نہیں آئے، کیونکہ اس کو بتایا گیا تھا تمہارے ابو آئیں گے. تو اس کی اماں نے کہا کہ بھائی ابو کے کچھ معاملات سے نہیں آ سکے. پھر وہ بچے نے کہا مجھے لے چلیں. جب اس نے یہ بات کی تو جو لوگ پہرے پہ وہاں موجود تھے ان نے اس بچے کو لے گئے واپس، اور میری اہلیہ اور بھائی اس کے کو الگ رکھا گیا تھا وہاں میران شاہ میں. ظاہر ہمارے اداروں کا کنٹرول ہے. 17 گھنٹے کے بعد پھر اس بچے کو لائے. اس وقت انہوں نے اس بچے کے ذریعے یہ کہلوایا، جو بعد میں یہاں سٹوری یہ دی گئی ہمارے اداروں نے اور DIG کو آگے کیا گیا کہ حسن شرجیل نے آنے سے انکار کیا. بالکل صاف جھوٹ تھا. بچے کو یہ کہا گیا کہ ادارے یہ کہتے ہیں
کہ چیف جسٹس کے پاس آپ جا کے کیس ختم کرائیں، اور جب کیس ختم ہو جائے گا اس کے کچھ ہفتوں بعد ہم آپ کو واپس بھیج دیں گے. لیکن یہ معاملہ پھر آگے بڑھا نہیں. پھر وہ ایک طویل عرصہ جو ہے ہم بات کرتے رہے، ادارے انکار کرتے رہے. پھر ہمیں اپنے ذرائع سے پتہ چلا کہ اسے پاکستان سے باہر بھیج دیا گیا ہے. تو اب اس وقت حسن شرجیل کی کیا صورتحال ہے؟ کہاں پہ ہے؟ ان کا کوئی رابطہ ہے آپ سے؟ ہاں جی، میں بس آخری بات کرنا چاہتا تھا. اچھا ہوا آپ نے یہ پوچھ لیا. اب یہ ہے کہ دیکھیں، اس میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور ہیلری کلنٹن کا 1.5 یا 2 منٹ کا ایک کلپ ہے جس میں آپ سنیں، جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ یو ایس ایس آر کے خلاف پاکستان کے، وہ نام لیتی ہیں خفیہ ایجنسی کو کہ ہم نے ان کی مدد کی، اسٹرنگر میزائل دیے، اور وابی اسلام والا اس کا بھی بات وہ کرتی ہیں، اور ہم نے پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا تھا تو پھر دہشت گردی نے فروغ پایا. اب ہم پاکستان کے ساتھ مل کے تو دوبارہ دہشت گردی کو ختم کریں گے. تو جو مجھے کہانی سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، بڑی معذرت سے، یہ ملک ہماری امیدوں کا مرکز ہے. میں ایک کشمیری ہوں. کشمیری جو ہے وہ ساری قربانیاں جو ہے پاکستان سے علاج کے لیے دے رہے ہیں. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اپنی آزادی رہن رکھ دی امریکہ کے پاس. امریکہ کہتا ہے ہمیں کھڑے ہو جاؤ تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، امریکہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتے ہیں. یہ میں خواہ کوئی الزام نہیں لگا رہا. اس کے لیے جو ہے وہ ثبوت موجود ہے کہ یو ایس ایس آر کے لیے پوری دنیا سے اور بالخصوص عرب مجاہدین سے ان کا گیٹ وے پاکستان تھا. یہاں سے ایک بڑی تعداد جاتی رہی. امریکہ نے ایک نیا ٹرن لیا، یو ایس ایس آر جو ہے وہ ٹوٹ گیا، روس کی صورت میں ملک باقی رہ گیا. تو پھر اب امریکہ کے نئے عزائم تھے تو نئی ایک پالیسی دی گئی، اور جنرل مشرف نے اپنے اقتدار کے لیے، اور یہ جو مسنگ پرسن کی بات ہے، اگر آپ ان کی جو ہے مشرف کی کتاب دیکھیں تو اس میں وہ اقرار کرتے ہیں ہمارے ایک میرپور آزاد کشمیر کے جن کا پورا خاندان جو ہے وہ سپاہ، پاکستان کی سپاہ سے تعلق رہتا ہے. اس کے والد نیوی کے کمانڈر رہے، اس کے بھائی جو ہے وہ نیوی کے ایک اہم عہدے پہ رہے، اس کے دوسرے بھائی جو تھے وہ ایک کرنل رہے. لیکن یہ ہے کہ اس بچے کو، وہ انجینئر تھا، اس کو بھی اٹھایا گیا اور بعد ازاں جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا. اب ہم تو یہ ہے کہ اگر امریکہ کے لیے کریں گے تو یہ ملک کیسے سلامت رہے گا. آپ نے دوسری بات کیا پوچھی؟ شرجیل کہاں ہے اس وقت؟ اس کا آپ سے رابطہ ہے؟ بعد میں یہ ہے کہ چونکہ دیکھیں طالبان کی بہت قسمیں، جب طالبان کی حکومت بنی تو 3 ملک تھے جنہوں نے اس کو تسلیم کیا، پاکستان، سعودی عرب اور یو اے ای. اور میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اگر نہ چاہتا ہوتا تو یہ 3 ملکوں کو تسلیم کرتے. امریکہ نے پالیسی بدلی تو 2 ملکوں نے پہلے ہاتھ اٹھایا، پھر پاکستان نے جو ہے امریکہ کے ساتھ مل کے، تو پھر طالبان جو ہے وہ پاکستان کے طالبان بھی کچھ بنے. میری اطلاع یہ ہے کہ حسن شرجیل، میری فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے، سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن ہے کیونکہ میرا ڈائریکٹ رابطہ ہے نہیں اس سے، کہ وہ افغانستان کے طالبان کے ساتھ یا تو ان لوگوں نے لگا دیا، اداروں نے جن کے پاس تھا، یا وہ ریٹیلیٹ ہوا کہ بھائی اس پاکستان میں رہنا. ایک خط اس نے مجھے لکھا تھا جس میں اس نے کہا کہ آپ پاکستان میں رہنا مشکل ہے، آپ کو امریکہ والوں نے آفر کی تھی کہ آپ باہر چلے جائیں. احمد کی میر پر جب حملہ ہوا، ان کی گولیاں جب ذہنوں میں داخل ہوئی تو اس کا ایک خط آیا، کسی کے ذریعے اس نے بھیجا، تو اس میں اس نے کہا کہ اب آپ باہر جا سکتے ہیں تو چلے جائیں، یہ پاکستان آپ کے لیے محفوظ ٹھکانہ نہیں ہے. تو اس سے مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ طالبان جو افغانستان کے ہیں ان کے ساتھ ہے. مختلف سیاسی رہنما جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ لاپتہ افراد کی بازیابی کا عزم کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. پچھلے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے جنرل آصف غفور، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارے دل جو ہے لاپتہ افراد کے ساتھ دھڑکتے ہیں. تو آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ میں گزارش یہ کرتا ہوں جی کہ یہ میرے بچے کا معاملہ تو 2010 میں آیا. میں خود جو ہے 2006 سے، بلکہ 2006 سے پہلے آمنہ مسعود نے شروع کر دیا تھا. اس وقت سپریم کورٹ کی دیوار کے بعد جو ہے یہ مسنگ پرسن کا، تو میں اپنے بچوں کو لے کے آتا تھا کہ ہمارے بچوں کو شعور ہونا چاہیے کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں اور قوانین کی پابندی کیا ہوتی ہے. یہ میرا بچہ چھوٹا ہوتا، شاید 12 یا 13 سال کا تھا تو آیا کرتا تھا. تو ہم مختلف دیکھتے رہے. آمنہ مسعود کو اللہ تعالیٰ ہمت دے کہ انہوں نے نہ صرف اپنے خاوند کا کیس لڑا بلکہ پورے پاکستان میں ایک تحریک کھڑی کر دی مسنگ پرسن. ہزاروں لوگ ہیں اور اس میں تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ ہمارے ادارے جن کو ایک دور میں اسٹریٹجک ایسٹ کہتے تھے، جو ان کے ساتھ مدد کرتے تھے، آج ان کی لاشیں بھی ہمیں سڑکوں پہ ملتی ہیں. تو جو آپ نے فرمایا کہ بھئی ہمارے سیاسی رہنما، مجھے یاد ہے کہ ڈی چوک میں آمنہ مسعود نے ایک طویل
1 महीने से ज़ायद का एक बार दिया धरना। तो उस मौके पे चौधरी निसार साहब भी तशरीफ़ लाए और मियां नवाज शरीफ भी। आगे इलेक्शन होने वाले थे 2013 के। तो मियां नवाज शरीफ, चौधरी निसार साहब ने कहा कि ऐसा काम तो बनाना रियासतों में भी नहीं होता, और मियां नवाज शरीफ ने वहाँ मिसिंग पर्सन का जो कमीशन था उसके लिए 50 लाख रुपया भी ऐलान किया। सिर्फ ऐलान नहीं किया बल्कि उन्होंने दिया भी, और उन्होंने कहा कि ये तो मैं इन अफराद के अखराजात के लिए दे रहा हूँ, लेकिन जो असल काम है अमरान मसूद को मुखातब करके उन्होंने कहा, वीडियोस मौजूद हैं, कि मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो सबसे पहले लापता अफराद का जो है मैं गुमशुदगी का मामला हल करूँगा, इन लोगों के सीनों में ठंड डालूंगा, उनके पैरे वापस भेज के। ये तो हो गए मियां नवाज शरीफ साहब। सबसे ज़्यादा जो बोलने वाले फ़र्द थे वो थे जनाब इमरान खान। इमरान खान साहब ये कहते थे कि भाई ये कैसा मुल्क है कि जिसकी रियासत के अदारे जो है वो लोगों को उठाते हैं। इसको तो ऐसे भी कहा जा सकता है कि रियासत एक बाढ़ होती है, और जब बाढ़ फसल को खाना शुरू कर जाए तो फसल कैसे बचेगी। तो इमरान खान साहब ने मज़ीद आगे कहा कि मेरे अदारे में अगर कोई बंदा अगवा हुआ तो फिर या वो अदारा रहेगा या मैं रहूँगा। तो मैं तो आबिद भाई ये गुजारिश करता हूँ कि इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि जब 1 रुपया ख़यानत होती है, 1 रुपया चोरी होता है, तो उस 1 रुपये का ज़िम्मेदार जो है वज़ीर आज़म होता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब के दौर में भी बहुत से अफराद लापता हुए हैं, और बहुत सारी लाशें वीरान जब उसे मिलती हैं। तो जब 1 रुपये की चोरी का इल्ज़ाम जो है वज़ीर आज़म पे आप लगा सकते हैं, तो जो एक लाश मिलती है क्या उसके कत्ल का इल्ज़ाम जो है वज़ीर आज़म पे नहीं आता। हल ये है कि हम अपने अदारों को पाबंद करें कि वो लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। ये जो अंधेर नगरी है इसको ख़त्म करें। तो रवि साहब, ये एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि गुज़श्ता हुकूमतों में और मौजूदा हुकूमत में पॉलिसी इनकी लापता अफराद के हवाले से एक ही है। आप 2 खबर रसां इदारे चलाते हैं, जिनमें से एक खालिसन तहरीक कश्मीर को सपोर्ट करता है। तो एक तरफ आप भारतीय नेताओं को और नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं, दूसरी तरफ फिर आप पाकिस्तान के इदारों पर भी तनकीद करते हैं। क्या आप दोनों मुल्कों में इन मामलात में सूरत हाल एक जैसी देखते हैं? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। ये बहुत अहम सवाल है जो आपने किया। ज़ाहिर है हम यहाँ बैठे हैं, जैसे मैंने गुजारिश की, जो अदारा आपने खास कर कश्मीर का कहा, ये तहरीक आज़ादी का ये दौर जो शुरू हुआ, जो 1989 यानी 1989 में शुरू हुआ, 1989 ही में कश्मीर प्रेस इंटरनेशनल बना दिया गया। मुझे तो 2 अशरे हुए हैं, लेकिन इस वक्त तो 3 अशरे से ज़्यादा हो गया, और इस अदारे ने बेपनाह खदमात सर अंजाम दी जो तहरीक आज़ादी कश्मीर की कवरेज के लिए ज़रूरी थी, और जो जुल्म ज़्यादती, शहादतें, इज्तिमाई कब्रें, मिसिंग पर्सन, इस अदारे ने बहुत खबरें दी। हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि एक तरफ हम मोदी का चेहरा जो है, जो बदनवाज चेहरा है, उसको करते हैं, और दूसरी तरफ जैसे आपने पूछा, हमारे लिए मुश्किल ये है कि जब हम भारत जो कश्मीर के अंदर जुल्म व ज़्यादती करता है उसको हाईलाइट करें, लेकिन खुद हमारे मुल्क होता है उस पर खाएँ, तो आलमी सतह पे हमें ये सवाल मुश्किल होते हैं। हमारे अदारों को पता है। आपने जो पूछा तो मेरे साथ ये हुआ कि जनवरी में मेरा बेटा जो है वो लापता हुआ। मार्च की बात है कि मैं एक इंडिया की बहुत मारूफ सहाफ़ी हैं जिनसे मैं जब 2001 में जनरल मुशर्रफ के साथ गया तो वहाँ दिल्ली मेरे साथ मुलाकातें होती रही। उनका एक दिन फ़ोन आ गया, मुझे कहने लगी कि मैं आपके बेटे की लापता है, उसकी गुमशुदगी के बारे में एक स्टोरी करती हूँ। अब हमारी मोहब्बत और हमारी हुब देखें इस मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ है। मैं अपने बेटे का केस को साइड पर रखा। मैंने उन्हें कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की है। ये हमारे अदारों ने इंटरसेप्ट भी किया कॉल, इनको पता भी है, और मैंने जनरल कैनी को जो खत लिखा था उसमें भी मैंने जिक्र किया। मैंने कहा कि हज़ारों लोग लापता हैं, और कई जो है वो इज्तिमाई कब्रों की कहानी जो है वो मकबूजा कश्मीर में चली जा रही है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप मेरे बेटे की कहानी देना चाहती हैं, लेकिन आप श्रीनगर तशरीफ़ ले जाएँ। जब 10 स्टोरियाँ आप वहाँ लापता अफराद की दे देंगी तो 11वीं दूँगा। तो उसने फिर रब्ता नहीं किया, लेकिन उनके यहाँ तो दोहरा अमल चलता है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई ये नहीं है कि मैं को बहुत बड़ा बहादुर हूँ। हम एक छोटा सा अदारा चलाते हैं। अहमद मीर ने इसमें सर फहरिस्त जिस बंदे का नाम जाता है उसने बहुत काम किया लापता अफराद के वाले से, और उसका सबसे बड़ा जुर्म भी यही बना जिस वजह से उन पर कातलाना हमला हुआ,
جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، مقرر عرض کرتا ہوں کہ آج بھی ان کے جسم میں گولیاں موجود ہیں۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ جب پاکستان اسلام آباد تنقید کرتا ہے دہلی کی پالیسیوں پہ، تو اسلام آباد کو خود ٹھیک ہونا چاہیے، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ رابی صاحب، 2 لفظوں میں یہ بتائیے گا کہ اس کا کیا حل کیا ہے؟ کوئی آپ حل دیکھتے ہیں اس مسئلے کا؟ اس کا حل موجود ہے کہ دیکھیں، یہ ادارے جیسے میں نے پہلے کہا کہ جن لوگوں کو ہم اسٹریٹجک پارٹنر کہتے تھے، امریکہ کے کہنے پہ ہم نے ان کو دہشت گرد بنایا۔ وہی امریکہ جس نے کل تک طالبان کے سروں کی قیمت رکھی تھی، اس امریکہ کا وزیر خارجہ قطر میں بیٹھ کے انہی لوگوں، ملا برادر جو کل تک آپ کے ملک میں بھی گرفتار رہے، ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتا ہے۔ وہ امریکن ہے، وہ افغانی ہے۔ تو یہ بچے تو پاکستانی ہیں، ان نے کون سا راکٹ لانچر یہاں چلا دیے ہیں؟ ان بچوں کو ڈی بریف کیا جائے، اپنے ملک میں ایک پرامن شہری بجایا جائے، اور اس کے بعد جو ریاست پاکستان کے خلاف کرتا ہے اس کو فوجی عدالتیں نہیں، یہ اتنی بڑی عدالتیں ہماری، ان کو ان عدالتوں میں کیس چلائے دیں، یہی اسی میں بہتری ہے ہماری۔ بہت بہت شکریہ سر۔ جزاک اللہ۔